ویلکم ٹو ایشین اسٹوریز۔ ارشاد اسٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں سید شہرام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، مصر ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا ملک مانا جاتا ہے۔ اہرام مصر نامی عجائبات سے تو آپ یقیناً واقف ہی ہوں گے، جنہیں قدیم دور کے فرعونوں نے مختلف مقاصد کے لیے تعمیر کیا تھا۔ آج ہم آپ کو خوفو نامی فرعون اور اس کے تعمیر کردہ اہرام کے بارے میں قدیم معلومات فراہم کریں گے، جس سے آپ یقینی طور پہ ناواقف ہوں گے۔ تو مغرب ممالک میں آج بھی اس بات پر تحقیق جاری ہے کہ اہرام مصر بنایا تو کس نے بنایا۔ گزشتہ سال مصر نے عرب پتی ایلون مسک کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی کہ بھائی آ کر آپ دیکھ لیں اور تسلی کر لیں کہ اہرام مصر کی تعمیر خلائی مخلوقات نے نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایلون مسک نے حال ہی میں ہی ایک ٹویٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اہرام مصر خلائی مخلوقات نے بنایا ہے۔ دوسری جانب مصر عالمی تعاون کی وزیر یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے خلائی مخلوقات کو ذمہ دار مانا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی آپ آئے، اہرام مصر کے بڑے بڑے مقبرے دیکھ لیں، آپ کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ قدیم ڈھانچے جو ہیں وہ انسانوں نے ہی تعمیر کیے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 1990 میں دریافت ہونے والے یہ مقبرے اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اہرام مصر کے اعلیٰ شان ڈھانچے انسانوں نے تعمیر کیے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اہرام مصر کی تعمیر کے پیچیدہ ترین گتھیوں میں سے ایک کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ قدیم دور میں مصریوں نے اہرام مصر تعمیر کرنے کے لیے 1.5 لاکھ ٹن سے زائد وزنی چونا پتھر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ نئی تحقیق کے مطابق قاہرہ شہر سے باہر ایسا کرنے کے لیے مصریوں نے خاص اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی ہوئی تھی۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ذہین لوگ تھے جن کی مدد سے پتھروں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 4000 سال قبل یعنی 2550 قبل مسیح میں تعمیر کیے جانے والے کنگ خوفو کا اہرام کیسے تعمیر کیا گیا تھا۔ ماہرین کو ایک عرصے سے اس بات کی آگاہی تھی کہ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والا کچھ پتھر غزہ سے 8 میل دور تورا کے مقام سے نکالے جاتے تھے، جبکہ گرنائٹ کا پتھر 500 میل دور سے لایا جاتا تھا۔ خیر، اس بات پر محققین میں آپس میں اتفاق نہیں تھا کہ وہ پتھر لے کر کیسے آتے تھے۔ اہرام مصر پر بنائی گئی نئی دستاویزی فلم میں بتایا گیا ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے 4 سال قبل پاپیریس کا مخطوطہ، ایک کشتی کا ڈھانچہ اور پانی کی گزرگاہ اہرام کے پاس سے دریافت کی، جس سے یہ سمجھنے کے لیے نئی معلومات ملی کہ مصریوں نے کس طرح اہرام مصر تعمیر کیے تھے۔ دوستوں، خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 10 سال کی کڑی محنت کے بعد 23 لاکھ پتھر اس طرح سے اہرام کے مقام تعمیر پر لا کر جمع کیے جاتے تھے۔ مصر کے سب سے بڑے فرعون، یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے دوستوں سننا، کہ مصر کے سب سے بڑے فرعون خوفو کے مقبرے کے اندر 2 پراسرار کمروں کا پتہ لگایا گیا جن کی دیواروں میں 2 سوراخ تھے جو مقبرے کی پراسراریت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہ تحقیق برطانوی انجینئر ونگز مین ڈکسن نے کی تھی۔ ونگز مین ڈکسن کی 1872 کی ادھوری ریسرچ کو پورا کرنے کے لیے 1993 میں کچھ ماہرین نے ان کمروں کے اندر موجود ان 2 سوراخوں کی گہرائی جاننے کی کوشش کی۔ ان ماہرین کے پاس اس وقت اتنی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ وہ ان کمروں میں موجود ان 2 سوراخوں کے اندر کیا راز چھپے ہیں وہ معلوم کر سکیں۔ اس لیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن آگے چل کر جو انہوں نے دیکھا وہ اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان ماہرین نے بہت محنت کے بعد ایک روبوٹ بنایا اور اس کو اس سوراخ میں داخل کر دیا۔ اس روبوٹ کے اوپر ایک کیمرہ لگایا جس کی مدد سے وہ اسکرین پر اس سوراخ میں موجود پائے جانے والے رازوں کے بارے میں جان سکیں۔ جب یہ روبوٹ تھوڑا اندر گیا تو یہ خالی جگہ ایک طرف سے مڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس روبوٹ کو آگے جانے سے روک دیا، کیونکہ یہ روبوٹ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی سمت میں چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ انہوں نے روبوٹ کو دوسرے سوراخ میں داخل کیا۔ 70 فٹ اندر جانے کے بعد ان کو ایک نشان نظر آیا۔ آگے چل کر ان کو ایک اور نشان نظر آیا جو کہ پہلے والے بالکل سیدھے نشان کی طرح نظر آتا تھا۔ دوستو، 8 فٹ اور مزید اندر جانے کے بعد یہ سرنگ ختم ہو گئی۔ ماہرین نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ اس سرنگ کو ایک بڑے پتھر کی مدد سے بند کیا گیا تھا، جس میں تانبے سے بنی 2 ہکس لگائی گئی تھی، جن میں سے ایک ہک ٹوٹی ہوئی تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ سرنگ اہرام سے باہر جا کر ہی ختم ہوگی، لیکن آگے چل کر جب انہوں نے اس سرنگ کو بند پایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا آخر اس سرنگ کو بنانے کے پیچھے کیا راز ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ اس پتھر کے پیچھے کوئی راز ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس سرنگ میں موجود اس پتھر کا راز جاننے کی کوشش کی، لیکن تب ان کے پاس ایسے وسائل کی کمی تھی کہ جن کی مدد سے وہ یہ راز جان پاتے، اور ایک بار پھر ان کو یہ تحقیق یہی روکنی پڑی۔
لیکن اس وقت وہاں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس نے کسی بھی طرح اس راز کو جاننے کی ٹھان لی تھی، جن کا نام ڈاکٹر زین وائس بتایا جاتا ہے۔ یہ مصر کے مشہور و معروف ماہر آثار قدیمہ تھے۔ 2002 میں انہوں نے اس راز کو جاننے کے لیے باقاعدہ ایک مشن کا آغاز کیا۔ اس بات کا فیصلہ کیا کہ سرنگ میں موجود پتھر کے اندر ایک سوراخ کریں گے، جس کے بعد وہ کیمرے کی مدد سے دیکھ سکیں گے کہ اس کے دوسری طرف کیا ہے۔ دوستوں پھر انہوں نے ویسا ہی کیا، اس پتھر میں ایک سوراخ کیا اور پھر انہیں حیرت ہوئی کیونکہ اس پتھر کی طرف ایک اور جگہ خالی تھی جس کو مزید ایک پتھر سے بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سرنگ خود بخود پتھر گرنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہو، لیکن ان کی یہ سوچ اس وقت غلط ثابت ہوئی جب کچھ سالوں بعد انہیں اس جگہ کچھ ایسا ملا جس کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ پہلی ان کی سوچ سے بھی زیادہ الجھی ہوئی ہے اور اس کو سلجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوستو ڈاکٹر زین نے چند سالوں کے لیے تحقیق روک دی اور پھر 2011 میں ایک بار پھر ایک جدید روبوٹ کے ذریعے یہ مشن شروع کیا گیا۔ بہت ضدی لوگ ہیں اور اس دفعہ انہوں نے گزشتہ روبوٹ سے بھی ایڈوانس ایک روبوٹ تیار کیا۔ اس روبوٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں لگا کیمرہ چاروں طرف گھوم سکتا تھا، جس کی مدد سے وہ اس خالی جگہ میں ہر طرف دیکھنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اس لیے کسی بھی طرح اس روبوٹ کو اس سرنگ کے آخری حصے میں پہنچایا گیا۔ انہوں نے روبوٹ میں موجود کیمرے کی مدد سے دیکھا کہ وہاں جگہ خالی تھی، جبکہ ایک پتھر کے پیچھے 2 ہینڈل لگے ہوئے تھے اور اس جگہ پر کچھ تحریر و تصاویر موجود تھی جو قدیم مصر کے لوگ حروف کی تصاویر کی مدد سے لکھتے تھے۔ اسی طرف ایک اور دیوار پر ان کو ایک سبز رنگ کی لائن نظر آئی، جس پر ان ماہرین کو سمجھ آیا کہ یہ پتھر خود بخود نہیں گرے تھے بلکہ ان کو جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ صدیوں سے موجود ان اہراموں کے راز سے اب تک ماہرین لا علم ہیں اور اب اس اہرام میں موجود یہ سب چیزیں انہیں مزید الجھنوں میں ڈال چکی ہیں۔ کچھ ماہرین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سرنگیں ان کمروں میں تازہ ہوا کے لیے بنائی گئی، لیکن دیگر ماہرین نے ان دعووں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو بھائی کوئنس چیمبر میں موجود ان سرنگوں کو بند کیوں کیا گیا تھا اور کوفو فرعون پیرامڈ کے علاوہ باقی دریافت کیے گئے اہراموں کے اندر اس طرز کی سرنگیں کیوں نہیں موجود تھیں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو اس طرح کی دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیوز پسند ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔